بار بار کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب تک میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسی خطرناک معاملات ہیں جس کو ہم اور آپ بہت ہلکا لے رہے ہیں. جس کی مثال پہلے بھی دی میں نے آپ کو. جب خدا نہ کرے کسی گھر کے سامنے آگ لگ جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کریں گے، تو سر میں لوگوں کو آواز لگاؤں گا، جا کے پانی دور سے پھینک دوں گا، زیادہ زیادہ جو ہے فائر بریگیڈ کو جو ہے وہ انفارم کروں گا. اور اس کے بعد اگر اس کی بات کر جائے، اگر اس کے اندر تمہارے بیوی اور بچے ہوں گے پھر کیا کرو گے؟ صاحب میں انتظار نہیں کروں گا، میں تو خود اس کے اندر چھلانگ لگاؤں. میں تو اس کو بجھانے کے لیے، نہ صرف بجھانے کے بلکہ اپنے بیوی بچوں کو نکالنے کے لیے میں اس کے اندر اس آگ میں چھلانگ لگا دوں گا. یہی کس بنیاد پر؟ جب اس نے اس بات کی سیریس سمجھا تو اس نے یہ بات کہی، اور جب سیریس نہیں سمجھا تو اس نے جو فارمل باتیں ہیں وہی کہی. اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہم کر رہے ہیں یہ تو فارملی کر رہے ہیں. چند وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فارملی پڑھ لیتے ہیں، سیریس نہیں ہے. چند عمل کر لیتے ہیں، فارملی کر لیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہر نماز کو یہ بات سمجھو کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، تو پھر جا کے معاملہ بنے گا. تو پھر جا کے یہ معاملات بنیں گے، ورنہ یہ معاملات سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ موت تو کسی دن بھی آ جائے گی، کسی بھی وقت ہم اس دنیا سے جانا ہے. ہمیں اس کے لیے بھی کوئی ہمیں ٹائم نہیں دے گا کہ صاحب 1 گھنٹہ رک جائیے، میں فلاں کام نمٹا لوں، یا میں استغفار پڑھ لوں، یا میں کوئی ایکس وائی زیڈ جو بھی ہمارے دل و دماغ میں معاملات ہوتے ہیں وہ کر لوں. ایسا نہیں ہوگا. اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت ہی دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز کو ہم اور آپ بہت ہلکا لے رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس کا سینیریو آپ کے سامنے کھینچنا چاہتا ہوں. میں اس کی سیریسنس آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. اس بات کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر ہم بھی نہ سمجھے تو میں نے جیسے عرض کیا تو پھر کب سمجھیں گے؟ اور وہ یہ بات ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ کیوں بھیجا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی عبادت کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس بات کو بتا دیا کہ ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا، بندگی کے لیے بھیجا. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو پورا کرنا. بات صرف سمپل ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ آپ کو نظر آتا ہے، تو اللہ تو نظر نہیں آتا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نظر تو نہیں آتا. پہلی چیز یہ جو منزل ہے، جو اللہ ہماری منزل ہے وہی نظر نہیں آتا. دوسری بات، آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا دشمن کون ہے، آپ کہیں گے بھائی ہمارا دشمن شیطان ہے. تو کیا شیطان نظر آتا ہے؟ شیطان نظر نہیں آتا. پھر آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اور آپ کے دشمن کون ہیں، تو آپ کہیں گے میرا نفس ہے جو میرے اندر ہی بلٹڈ ہے، جو میری بیوی ہے، جو میرے بچے ہیں، جو میری عزت ہے، جو میرا مال ہے، وہی اصل میں میرے دشمن ہیں، کیونکہ یہی مجھے اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں، رکاوٹ ہے یہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ 3 چیز جو میں نے آپ کو بتائی، کیا ہے کہ اللہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. جو نفس ہے ہمارا، جو ہمارے اندر ہی فٹ ہے، ہمارے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جو دشمن ہے ہمارے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ ہم نے تمہیں دیے ہیں، بیوی بچے مال اولاد عزت، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے تم گناہ کرتے ہو، انہی کی وجہ سے تم جو ہے اللہ معاف کرے غلط راستے پہ چل پڑتے ہو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اللہ نظر نہیں آتا، شیطان نظر نہیں آتا، نفس ہمارے چاروں طرف، دشمن ہمارے چاروں طرف گھوم رہے ہیں.
اب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ تو ہتھیار آپ کے پاس ہے، کوئی چیز آپ کے بس میں ہے، تو بس میں کہتے ہیں کوئی بھی چیز نہیں ہے. دیکھیں میں معاملے کی سیریسنس سمجھا رہا ہوں. اگر سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھو معاملہ سمجھ گیا، اور اگر نہیں سمجھ پائے تو ہلاکت میں چلے جاؤ گے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز تمہارے بس میں نہیں ہے. اب تم نے لڑنا ہے اور جیتنا ہے، اور ہتھیار بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. کس چیز سے لڑیں گے بھائی؟ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. تو یہ جنگ آپ نے خود لڑنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے کہ ہاں بھائی میں جا رہا ہوں، جب لڑوں گا، میں اس حالات سے مقابلہ کروں گا. تو آپ کے بس میں نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ مہلت دی جاتی ہے بھائی چلو ٹھیک ہے 10 سال کا معاہدہ کر لو، 10 سال کے بعد تم مرو گے، تو اس کا بھی کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ 10 سال زندہ رہیں، یا 10 دن، یا 10 گھنٹے، یا 10 منٹ. تو حالات کی چھوڑ دو یار، اس کو ہٹاؤ، بس کرو. آواز میری تیز ہے، انشاءاللہ پہنچ جائے گی، ہٹاؤ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان باتیں بتا رہا ہوں، اس کو نکالو یار. بہت آسان